دعا مانگنے کے دو طریقے حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ ان دو طریقوں پر دعا مانگے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو تو حدیث میں بیان کی گئی ان دو طریقوں پر آپ عمل کیجئے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ وہ دو طریقے کیا ہے؟ غور سے سنیے، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم ہے یہ۔ تو اس مہینے کے اندر آپ خوب دعائیں مانگے اللہ سے، اور اس طریقے سے مانگے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگے، دعا مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے دعا مانگے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عجلت ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہل وصلی علی ثم ادعه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے نمازی، آپ نے جلدی کی، جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ فارغ ہو کے بیٹھے دعا کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ کی جو ہے آپ ایسی تعریف کریں جس کے وہ حقدار ہے، یعنی خوب اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد جو ہے آپ مجھ پر درود پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں۔ آگے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے لیے جب بیٹھے تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی سب سے پہلے، اس کے بعد پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب دعا مانگو، تمہاری دعا جو ہے سنی جائے گی، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی جب آپ نے سب سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اب آپ اپنی ضرورتوں کو جب اللہ سے مانگو گی تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ دعا مانگنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ دو صحابی مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، ایک نے دعا مانگنے سے پہلے نہ اللہ کی تعریف کی اور نہ درود پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا کہ آپ نے جلدی کی، دعا مانگنی ہے تو اس طریقے سے مانگو کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود پڑھو، اس کے بعد پھر اپنے لیے جو ہے دعا مانگو۔ اور دوسری صحابی نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا اب دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد درود پڑھیں، اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں تو آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ تو پہلا طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ دوسرا طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں اس میں اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے چند نام اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، مراد پوری کرتے ہیں۔ اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اب وہ اسم اعظم کون سے؟ اسم اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ دو آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری جو ہے وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں،
اسی طریقے سے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، بدیع السماوات والارض، لا الہ الا انت الحنان المنان، اور اسی طرح انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ بھی اسماء اعظم ہے۔ ان کے ذریعے جب آپ دعا مانگیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ صحابی دعا مانگتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے، اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتے ہیں۔ اسم اعظم کے ذریعے پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اسماء اعظم کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں۔ اسم اعظم کے وسیلے سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگیں اور وہ بھی اسماء اعظم کے ذریعے مانگے۔ جو میں نے آپ سے کہا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، یا اسی طریقے سے انت اللہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی بھی نام جو حدیث سے ثابت ہے اس میں اعظم کے ذریعے آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو دعائیں مانگے اسی طریقے سے مانگا کریں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔